أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. 11 نمبر آیت ہے انشاءاللہ، اس سے ہم شروع کریں گے. سورۃ الاحزاب 11 نمبر آیت. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. ہنالک، وہاں پر، ابتلی المؤمنون، مومنوں کا امتحان لیا گیا، ابتلا کی گئی، ان کی ابتلا میں ان کو ڈالا گیا. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا، اور ہلا دیے گئے. یہ زلزلہ سے ہے یعنی ہل جانا، ہلا دیے گئے. دیکھیں زلزلہ زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے جو شدت کی حرکت ہوتی ہے زمین کی، عام حرکت سے ہٹ کر جو شدت کی حرکت ہے اس کو زلزلہ کہتے ہیں. تو اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرتے ہوئے، کوئی اور لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کر سکتے تھے جس کا معنی ہلنے کے یا جھنجھوڑنے کے معنی میں آ جاتا، لیکن جھنجھوڑنا اور ہلا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زلزلہ کا لفظ استعمال کیا، جو زمین کی غیر فطری سی حرکت ہوتی ہے، عام حرکت نہیں ہے، ایسی حرکت جس سے سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. تو وہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا جھنجھوڑ دینے کے معاملے میں، یعنی سخت ترین جھنجھوڑنا. جس طرح جھنجھوڑا جاتا ہے کسی کو اس طرح، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ
جس کو کہتے ہیں نا کہ جھنجھوڑنے کا جو حق ہے وہ ادا کیا. ایک طرح سے وہ معاملہ ہوا غزوہ احزاب میں. پیچھے غزوات جو گزرے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے لڑے ان کے اندر بھی سخت معاملات تھے, لیکن جتنا شدت والا معاملہ احزاب کے موقع پر ہوا اتنا پھر اس سے پہلے جتنے غزوات تھے ان میں کسی میں بھی نہیں پیش آیا تھا. غزوہ بدر تھا, اس کی ایک اپنی سختی تھی, ایک اپنا مقابلہ تھا, لیکن یہاں پر جس غزوہ بدر جو تھا جس کے اندر 313 تھے 1000 کے بالمقابل, تو یہاں پر 3000 تھے 10,000 کے مقابل. یہاں پر بہت بڑی, اور یہاں پر ایک اور چیز تھی جو بہت آپ کہہ لیجئے کہ تنگ کرنے والی, ستانے والی تھی, کہ اب ہمارے خلاف پورا عرب جمع ہو گیا ہے. یہ اب ہمیں اس چیز کو سوچ کے رکھنا ہے, اس چیز کو اب ہم ذہن میں رکھیں کہ آج ہمارے خلاف پورا عرب جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے. پورے عرب کے جو لشکر ہے وہ ہمارے خلاف و ہمارے سامنے کھڑے ہیں. ایک اور دفعہ پھر ایک جو نقشہ ہے اس کو بیان کر دیتا ہوں. جو مدینہ تھا, مدینے کی جو شکل و صورت تھی یا صورت اس طرح تھی, آج بھی اگر مدینے کو اوپر سے دیکھیں تو مدینے کی دائیں اور بائیں جانب, جو شرقی اور غربی جانب ہے, دائیں اور بائیں جانب مدینے کے لمبے لمبے پہاڑ ہیں, بڑے بڑے پہاڑ ہیں, آپ کہہ لیجئے پہاڑی سلسلہ ہے جس پر چڑھ کے 10,000 کا لشکر آنا اور مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنا یعنی ایک ناممکن سی چیز تھی. مدینے کی جو کیا نام ہے جنوبی سائڈ ہے, نچلی جو سائڈ تھی مدینے کی, وہاں پر ایک طرف ایک کافی بڑا سارا پہاڑ تھا جس کا نام جبل سلع تھا, اور اس پہاڑ کے ساتھ تھوڑی سی جگہ تھی مدینہ کے اندر داخل ہونے کے لیے. وہاں پر پہاڑ نہیں تھے, میدانی علاقہ تھا, وہ وہاں سے داخل ہو سکتے تھے, لیکن وہاں پر ایک بات تھی کہ اس علاقے میں بنو قریظہ کے لوگ رہتے تھے, بنو قریظہ کے یہودی رہتے تھے, جن کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ عہد کیا ہوا تھا, ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا کہ جی ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑیں گے. بنو نذیر جو تھے یہ بھی یہود کا قبیلہ تھا, مدینہ میں رہا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے چال چلی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. غزوہ بنو نذیر ہوا, بنو نذیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکال دیا, جلا وطن کر دیا, بھاگ گئے وہ لوگ وہاں سے. اب ایک قبیلہ جو مسلمانوں کے درمیان یہودیوں کا رہتا تھا وہ بنو قریظہ کا تھا. بنو قریظہ کے لوگ نچلی طرف, مدینے کی نچلی طرف بنو قریظہ کے لوگ تھے, اور اوپر کی طرف جو ہے بالکل خالی میدانی علاقہ تھا جس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایک خطہ تھا اس کو اپلائی کیا گیا اور وہاں پر خندق کھودی گئی. تو اس طرح یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ نقشہ تھا مدینے کا کہ دائیں بائیں سے اور پیچھے سے کیوں نہیں داخل ہو سکتے تھے, اور پیچھے سے مسلمانوں کے لیے کیا خطرہ تھا, کیونکہ یہ خطرہ مسلمانوں کے ذہن میں پہلے سے موجود تھا کہ یہودی ہمارے اندر موجود تو ہے نا. ایک تو منافق ویسے ہی موجود تھے, ٹھیک ہے, جن کا آگے اللہ تعالیٰ ان آیات میں بھی تذکرہ کریں گے اور آگے بھی تذکرہ آئے گا منافقین کا. بنو قریظہ یہود کے, چونکہ یہود جو ہے وہ دھوکے باز قوم ہے, اس لیے اس دھوکے کا خطرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ شروعات اس غزوے کی یا غزوہ احزاب کا جو شروع ہونا تھا وہ سبب ہی یہودی تھے, اس کے بنو نذیر کے جو یہودی تھے کہ جی ہمیں مدینہ سے نکالا گیا, ان کو ختم کیا جائے. تمام عرب کے جو قبائل ہیں وہ قریش کے پاس گئے. قریش چونکہ سردار قبیلہ ایک طرح سے تھا اور عرب میں سب سے بڑا قبیلہ قریش تھا, تو قریشیوں نے سب کو جمع کر لیا. تو یہاں پر اب یہ خطرہ تھا کہ بنو قریظہ کے جو یہودی ہیں کہیں یہ عہد شکنی نہ کرتے. تو نیچے سے یعنی ہمارے اندر ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کے اندر آستین کے سانپ بنے ہوئے تھے یہودی, کہ یہ کہیں دھوکہ بازی نہ کر دیں, کیونکہ ان کے جو ساتھی یہودی ہیں وہ تو ملے ہوئے ہیں لشکروں کے ساتھ, جو لشکر آئے ہیں انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو اب ڈر یہ تھا کہ کہیں یہ بھی نہ کرتے. تو اس لیے وہ ابتلی المؤمنون والی جو بات ہے نا, اللہ تعالیٰ نے شدید ابتلا میں ڈالا, شدید امتحان میں ڈالا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم یعنی کہتے ہیں کہ خوراک کی اتنی کمی ہو گئی کہ بدبودار اور جلی سڑی جو چربی تھی نا, صحابہ کرام نے اس سے بھی روٹی کھانا شروع کر دی. کہتے ہیں وہ اتنی
اس سے تلخی ہوتی، اس چربی سے گلا جو ہے وہ پکڑا جاتا، لیکن اس کے باوجود بھوک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تذکرہ کیا اس چیز کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر باندھے ہوئے تھے، صحابہ کرام نے بھی اور جو باقی صحابہ ہیں سب نے پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اس چیز کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور کہا کہ میرے سے صبر نہیں ہوتا، اور وہ کیا نام ہے جا کر اپنی زوجہ کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں ہے، اور مجھ سے میں نے ایسا منظر دیکھا ہے جس منظر میں مجھے صبر نہیں ہوتا۔ اور وہ اس طرح ہوا کہ ایک بڑی چٹان آئی جب کھود رہے تھے، جو خندق تھی وہ کھود رہے تھے، بہت بڑی چٹان آئی ان کے راستے میں آ گئی، وہ ٹوٹی نہیں۔ صحابہ کرام پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ ایک بہت بڑی پریشانی پیش آ گئی ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ یا رسول اللہ بہت بڑی چٹان ہے، سمجھ نہیں آتی کس طرح ہلائیں، کسی سے ہلتی نہیں، کسی سے ٹوٹتی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بھوک کی حالت میں، تین پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر تھے، باندھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ محسوس ہو کہ پیٹ بھرا بھرا ہے، وہ بھار محسوس ہو جو کھانے کے بعد محسوس ہوتا ہے، وہ بھار محسوس ہو، تاکہ وہ بھوک ذہن میں نہ رہے کہ جی پیٹ خالی خالی ہے، وہ بھار محسوس رہے تاکہ اتنا احساس نہ ہو بھوک کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے مارا اس چٹان کو، چٹان اتنی طاقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا کہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ یہاں پر پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ منظر دیکھا، لم اصبر علیہ، کہ میں اس منظر پر مجھے صبر نہیں ہو پایا، میں صبر نہیں کر پایا۔ اپنی زوجہ کے پاس گئے، جا کے پوچھا کہ جی اچھا کچھ ہے گھر میں، میں نے ایسا منظر دیکھا ہے، مجھے صبر نہیں ہو پایا اس منظر پر۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں ایک چھوٹی بکری ہے اور تھوڑا سا جو ہے وہ کیا نام ہے آٹا وغیرہ ہے۔ آپ سے انہوں نے کہا کہ جی اچھا ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو، تم آٹا گوندو اور میں یہ جو بکری ہے اس بکری کو میں ذبح کرتا ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند ساتھیوں کو بلا لیتا ہوں۔ سارا کرنے کے بعد اور جی تم نے ہانڈیاں رکھ دو، روٹیاں بن رہی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بلاتے ہیں، یا رسول اللہ آ جائیں، تھوڑا سا کھانا خاموشی کے ساتھ سرگوشی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر، یا رسول اللہ آ جائیں، کچھ تھوڑا سا کھانا ہے، اپنے چند ساتھیوں کو لے آئے، جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا جابر کھانا لے کے آ رہے، جابر کے ہاں دعوت ہے، اے مومنو جابر کے ہاں دعوت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر جاؤ گھر جا کر اپنی زوجہ سے کہو کہ ہانڈیا اس کو وہیں آگ پہ رکھے، اور جو روٹیاں ہیں آٹا اس کو نہ دیکھے، روٹیاں ویسے ہی بنتی رہیں، اس کو دیکھا نہ جائے یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک یعنی معجزات میں سے چیز ہے، پتھر وہ اس بڑی چٹان کا ٹوٹ جانا وہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور یہ کھانے نبی کے اس طرح کا کھانے کا جو ہے 3000 کا لشکر جو تھا، کہتے ہیں صحابہ کرام کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے سالن روٹی پکڑتے، سالن بوٹیاں رکھتے روٹی کے اوپر اور صحابہ کو دیتے جاتے۔ کہتے ہیں صحابہ نے ہم نے اتنا کھایا ہم سیر ہو گئے، بھر گئے ہم لوگ، اور وہ ہانڈیاں ابھی تک جو تھی ابل رہی تھی۔ یہ تھی وہ یعنی اخلاص، سوچا نہیں، دوسری بات سوچا نہیں کہ یہ تو بڑی تھوڑی سی چیز ہے، میں کیا کروں کیا دوں، بس جتنوں کو پورا آتا ہے میں قربان کر دوں، یہی گھر میں ہے نکال دیا جو بھی تھا کر۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو چیز کی، اور جس طرح پورے لشکر یعنی دیکھیں سوچیں کتنا بڑا ایک طرح سے صدقہ ہے۔ جس وقت اتنی شدت کی بھوک ہے کہ جلی سڑی اور خراب چربی تک کھا رہے ہیں صحابہ کرام، اس وقت بہترین گوشت کا مل جانا اور روٹی کا ملنا، اور پھر وہ 3000 کا لشکر وہ روٹی کھائے جا رہے ہیں اور روٹیاں پکی جا رہی ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہی، آٹا ختم ہی نہیں ہو رہا، اور ہانڈیاں اسی طرح اوپر تک ابل رہی ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح تھی اس کو اسی طرح رہنے دینا، بس میں آ کر ڈال کے دیتا جاؤں۔ الفاظ کچھ اس طرح کے بھی آتے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بار بار واپس آئے کہ جی اور تھوڑا سا دے دیں، ختم ہو گیا تھوڑا سا اور دے دیں۔ سیر ہو کر سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اس کے باوجود ہنڈیا اور آٹا جو تھا وہ باقی تھا، روٹیاں پک رہی تھیں، اور ہنڈیا کے اندر سالن جو تھا وہ اس وقت تک موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابتلا کی
تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں جو ہیں یا کچھ معجزات بھی پھر اللہ تعالیٰ نے دکھائے. لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ابتلا پہ صبر کے بعد آتی ہیں. جو منافقین کا ایک نقطہ نظر تھا یا ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہم اسلام لے آئیں گے تو آسمانوں سے جو ہے فرشتے تاج لے کر اتریں گے ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں جو ہیں وہ فوراً، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں فوراً ہمارے پاس آنا شروع ہو جائیں گی. وہ نقطہ نظر تھا ہی غلط. اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور ابتلا میں ڈالیں گے. لام جو ہے یہاں پر تاکید کے لیے ہے، ہم ضرور بالضرور ابتلا میں ڈالیں گے. کس چیز میں؟ خوف، ڈر سے، والجوع، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کی کمی سے ہم ابتلا میں ڈالیں گے. ڈر پیدا ہوگا دل کے اندر. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دے دیں ان چیزوں پر صبر کرنے والوں کے لیے. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو انسان نے یہ سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اس کو جانور کی طرح چھوڑ دیا ہے. یہ تو چیزیں تھیں، یعنی یہ ایک طرح سے موقف تھا جو مسلمانوں کا موقف تھا، اور جو موقف بالکل خلاف تھا منافقین کے. اللہ تعالیٰ نے شدید ابتلا میں مسلمانوں کو ڈالا، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون کامیاب ہوتا ہے، کون گزرتا ہے اس چیز سے، اور کون برداشت کرتا ہے ان چیزوں کو، ان تمام چیزوں کو کون برداشت کرتا ہے. اور ایک اور جو بڑی ابتلا تھی، وہ ابتلا جس کا بہت زیادہ ڈر تھا، اور جس کے بعد منافقین جو تھے انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینا شروع کر دی. جن لوگوں کے دلوں میں کچھ نفاق تھا انہوں نے آ کر پوچھنا شروع کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور وہ جو بات تھی وہ تھی عہد شکنی بنی نذیر کی. بنو نذیر نے عہد شکنی کی، انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا. وعدہ انہوں نے توڑ دیا جب یہ دیکھا کہ ہمارے ساتھی قبیلے، یہودی قبیلے، بنو قریظہ کے اور دوسرے بنو نذیر وغیرہ کے، تو بنو قریظہ کے لوگوں نے ویسے ہی کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم بھی پھر مل جاتے ہیں، اتنا بڑا لشکر ہے، ملیا میٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو، ان کا جو ہے وہ ختم کرتے ہیں کام یہاں سے، تاکہ یہ لوگ ان کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے. وہ بھی مل گئے. اس چیز کا ایک الگ ڈر تھا. ہمارے گھر موجود ہے، اور بڑی غدار قسم کی اور بڑی منحوس قسم کی قوم ہے یہودی. یہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ جی جس طرح اسلام نے جب کہیں پر جائے تو لڑنے کے کچھ قواعد و ضوابط اسلام نے دیے ہیں کہ آپ نے ان قواعد و ضوابط کے تحت اگر آپ نے جنگ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے، ان قواعد کے تحت آپ نے لڑنا ہے. اور جس کے اندر واضح ہے کہ عورتوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، بوڑھوں کو، بچوں کو، ان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اور اس چیز کا خیال یہود نہیں کرتے، اور اس چیز کا ڈر تھا مسلمانوں کے دلوں میں. اور اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ ڈگمگا گئے تھے، ڈر گئے تھے، شدید ڈر میں مبتلا تھے. اس لیے پھر جو چند صحابہ ہیں جنہوں نے کچھ کیا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لڑائی کی عمرو بن عبد ود سے، جس کا تذکرہ پچھلے درس میں کیا، اور پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جا کر خبر لے کر آؤ. بنی قریظہ کی کوئی اٹھتا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیا کہ ابو حذیفہ چلو اٹھو، تم جا کر خبر لے کے آؤ بنی قریظہ کی، دیکھ کے آؤ کیا چل رہا ہے ان کے ہاں. اور پھر حضرت زبیر جو تھے، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ اچھا جا کر لشکر میں دیکھ کے آؤ کہ کیا چل رہا ہے، لشکر کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھ کے آؤ، خبر لے کر آؤ کیا. اس کے بعد یہ تمام جو پریشانیاں تھیں اور مشکلات تھیں، ان تمام مشکلات کے بعد، اور اس سے پہلے بھی منافقین جو تھے انہوں نے تانا دینا شروع کر دیا مسلمانوں کو، تانا زنی انہوں نے شروع کر دی. اور اس چیز کا انشاءاللہ تذکرہ اگلی آیت کے ساتھ اس چیز کا تذکرہ تعلق رکھتا ہے. یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام اور کیا، اور وہ کام یہ تھا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی یہ، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی غزوہ احزاب کے اندر. اور وہ یہ بات تھی کہ جو نعیم بن مسعود نامی شخص ہے،
انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جیسے کہ میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ بنو غطفان کے لوگ بھی آئے. بنو غطفان ایک بڑا قبیلہ تھا، اس قبیلے کے لوگ آئے اور اپنے ساتھ جو حلیف قبائل تھے وہ بھی لیتے ہوئے آئے. یہ لوگ یہود کے یعنی دوست تھے، یہ یہود کے خلفاء تھے، یہود کے سپورٹر تھے. یعنی اس طرح کا یہ معاملہ عرب کے اندر معروف ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو سپورٹر بنا لیتے تھے کہ اچھا مصیبت ہوگی تو تم ہمارے سپورٹر ہو. یہود کے سپورٹر تھے. تو بنو نذیر ہوئی بن اخطب جو تھا وہ جب گیا نبی اکرم جب بنو غطفان کے پاس، تو یہ تو چونکہ ویسے ہی حلیف تھے یہودیوں کے، بنو غطفان فوراً مان گئے. اور وہی قوم بنو غطفان کا قبیلہ جو جو حلیف تھے یہودیوں کے، اسی قوم میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سردار کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس نے اسلام قبول کر لیا. نعیم بن مسعود جو تھے یہ سردار تھے بنو غطفان کے، انہوں نے اسلام قبول کیا. اور یعنی حلیف ہونے کے باوجود اب یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ یقین اللہ تعالیٰ پر ہے کہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر کتنا یقین ہے. جیسے چلتے ہیں معاملات، اللہ تعالیٰ پر یقین کر کے معاملات آگے چلاتے جائیں. صحابہ کرام نے وہ کیا. خوف ایک طبیعی بات تھی، خوف تھا سب کے دلوں میں، لیکن وہ چیز نعیم بن مسعود جو تھے، ایسی بات یہ تھی کہ کسی کے ذہن وہم و گمان میں بھی نہیں یہ بات تھی کہ یہودیوں کا حلیف قبیلہ جو ہے اس کا سردار اسلام قبول کر لے گا. سو نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں. قریش کو بھی نہیں پتا، یہودیوں کو بھی نہیں پتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ غزوہ احزاب کے درمیان انہوں نے اسلام قبول کیا. ملاقات کرنے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام قبول کر لیا انہوں نے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اب میرے لیے کوئی خدمت ہو بتائیں، میں ان حالات میں شرمندہ ہوں کہ میں بھی اپنا قبیلہ اٹھا کے لے آیا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں میں اگر کوئی خدمت کر سکتا ہوں، میرے لائق کوئی خدمت ہو بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اس کا کسی کو نہیں علم اس کے اسلام کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو ایسے رہنے دو، کسی کو بتانا مت. تمہارے ذمہ ایک چیز ہے. اور وہ سیاسی چال چلی نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ چیز یہ ہے کہ تم نے قریش اور یہود ان دونوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانی ہے، ان دونوں کے درمیان ان دونوں کو توڑنا ہے. یہ دونوں ٹوٹ جائیں گے نا تو آپس میں ویسے ہی ایک دوسرے پر بھروسہ ختم ہوگا، اور ویسے ہی یہ میدان جنگ چھوڑ کے جانا شروع کر دیں گے. چونکہ تقریباً 25 دن ہو چکے تھے، 25 دن ہو چکے تھے محاصرہ کیے ہوئے. جو قریش کے جو لشکر آیا تھا 10,000 کا، وہ لگ بھگ 25 دن ہو چکے تھے ان کو. نعیم بن مسعود فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ چیز پھر آپ اس کو مجھ پر چھوڑ دیں. سبحان اللہ، نعیم بن مسعود ایک یعنی شاطر قسم کے تھے اور ماشاءاللہ حکیم شخص تھے. ایسے تو نہیں رئیس اور سردار بنے ہوئے تھے. جاتے ہیں پہلے بنی قریظہ کے پاس، اور بنی قریظہ کو کہتے ہیں کہ اچھا دیکھو تم لوگ مسلمانوں کے اندر ہو، تم لوگ لشکر کی بالکل دوسری طرف ہو، جس طرف مسلمانوں کا لشکر ہے تم لوگ مسلمانوں کے اندر ہو. وہ لوگ ایک طرح سے باہر ہیں، ان کے درمیان بہت بڑی خندق ہے. تو تم سے وہ لوگ، میں نے یہ بات سنی ہے کہ قریش کے لوگ تم سے یعنی اپنے ساتھ ملنے کو کہیں گے کہ عہد شکنی کرو اور ہمارے ساتھ مل جاؤ. اگر قریشی یہ کہیں تم سے تو تم لوگ، کیونکہ اس چیز کا علم تھا کہ قریش اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ جی آپ بنو قریظہ کو بھی ملاتے ہیں ساتھ اپنے، اور یہ خندق والا معاملہ ختم کر کے پیچھے سے داخل ہوتے ہیں. تو اس نعیم بن مسعود ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر وہ قریش یہ کہیں تو چونکہ تم لوگوں کے درمیان خندق حائل ہے، تم لوگوں کے گھر ادھر ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ قریش اگر ان کو شکست ہو تو وہ لوگ تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں، تم لوگ تو پیچھے رہ جاؤ گے، تم لوگ تو پھنس جاؤ گے، اور مسلمانوں نے پھر تم لوگوں کو پکڑ لینا ہے. مسلمانوں کا تو لشکر ویسے ہی تیار کھڑا ہے، اور مسلمان جیسے آپ کو پتا ہے کہ مدینے کی سوسائٹی کے اندر مسلمان کبھی تھے. ان تمام جو قبائل جمع ہونے کے بعد 10,000 کا جو لشکر تھا وہ ایک الگ چیز تھی، لیکن مدینے کے اندر کون قوت میں تھا، وہ مسلمان تھے. اور اس چیز کا بنو قریظہ کو بھی پتا تھا، اور وہ سوچنے لگے کہ ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے، ہم تو مسلمانوں کے اندر ہے، قریش اگر ان کو شکست ہوئی ان لوگوں نے پیچھے چلے جانا ہے، ہم جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ 10 لوگ یہ ارغمال مانگ لو ان سے، یعنی 10 قیدی مانگ لو ایک طرح سے
کہ جی جنگی قیدی کہ جی جب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے ہم ان لوگوں کو واپس کر دیں گے، ہم ان کو کچھ نہیں کچھ کہیں گے نہیں، نہ ہی ان پر کچھ کوئی ٹارچر ہوگا یا شدت ان پر کی جائے گی، بس ان کو واپس بھیج دیا جائے۔ اور قریش ابو سفیان کے پاس گئے اور ابو سفیان کے پاس بولا کہ جی غطفان کا جو قبیلہ ہے آپ نے ان کے ساتھ، بنو قریظہ کا جو قبیلہ ہے ان کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے، ان لوگوں کو آپ پر بھروسہ نہیں ہے، وہ آپ سے 10 یرغمال مانگیں گے، وہ آپ سے 10 لوگ قیدی کے طور پہ مانگیں گے امان کے طور پر، کہ آپ لوگ کہیں ہمیں چھوڑ کے تو نہیں چلے جائیں گے، تو ان لوگوں کو آپ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ یہاں پر ابو سفیان غصے میں آ گئے اور ابو سفیان نے زبردستی جو کام شاید تھوڑا مؤخر کرنا تھا وہ فوراً کر دیا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ابو سفیان جو تھے انہوں نے فوراً بھیج دیا، جاؤ جا کے ان سے کہو کہ جی ہمارے ساتھ مل جائے۔ بنو قریظہ کے پاس جو قریش کے لوگ گئے بنو قریظہ کے پاس، اور ان کے سردار سے انہوں نے بات کی، ان کے سردار نے 10 قیدی مانگ لیے۔ تو وہاں پر جو ہے یہودیوں کی اور جو کفار قریش تھے ان کے آپس میں وہاں پر پھوٹ ٹل گئی، وہاں پہ وہ لوگ آپس میں ٹوٹ گئے۔ جب یہاں پر ٹوٹے تو نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوئے مسلمانوں کے لیے کہ انہوں نے اس طرح کر کے، یعنی ایک جو خطرہ تھا اور ایک جو چیز تھی اس کو بالکل ختم کروا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ خطرہ بالکل ٹل گیا۔ تو اس طرح یہ آگے جو ہے نا غزوہ احزاب بالکل ختم ہونے کی طرف چلا گیا، اچانک ہی بالکل جو ہے وہ پلڑا پلٹ گیا۔ مسلمان ایک طرف جو کم تھے اور ڈر تھا وہ بالکل پلڑا پلٹ گیا کہ یار یہ تو آپس میں جو ہے وہ کوئی بدگمانیاں پیدا ہو گئی ہیں، پھوٹ ڈل گئی ہے، تو اس طرح تو لڑائی نہیں ہو پائے گی۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہا منافقون، منافق لوگوں نے جب کہتے تھے منافق لوگ، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی ایمان کے متعلق جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں کے اندر شک و شبہات ہے، یا جو دل سے ایمان نہیں لائے ہوئے، بس جو دکھاتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ والذین فی قلوبہم مرض، بڑی گھٹیا بات مسلمانوں کے ذہن میں ڈالتے اور لوگوں سے یہ کہتے، یہ منافق لوگ کہتے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، جو وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے وہ ایک دھوکے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، وہ صرف دھوکا ہے تم لوگوں کے ساتھ۔ اور وہ کیا وعدہ ہے؟ وہ یہ تانا ہے جو منافقوں نے دینا شروع کر دیا مسلمانوں کو اور باقی سب کو، کہ جی یہ کیا شدت اور سختیاں پیدا ہو گئی ہیں، یہ کس چیزوں سے، کن چیزوں سے ہمیں گزارا جا رہا ہے، ہم سے تو وعدہ کیسر و کسرا کا کیا گیا تھا کہ وہ لوگ بھی تم لوگوں کے سامنے جھک جائیں گے اور ان کا مال تم لوگوں کے پاس آ جائے گا، ہم سے تو اس چیز کا وعدہ کیا گیا تھا، تو یہ کس مصیبت اور کس پریشانی کے اندر ہمیں ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ تانا مسلمانوں کو دیا جانا شروع ہو گیا یہ منافقین سے۔ اور یہاں پر یہ ایک الگ مصیبت تھی، منافقین وہ اندر تھے اور اندر ہوتے ہوئے وہ ایک الگ مصیبت تھے، ان کا ایک الگ جو ہے نا ان کے دھوکے دینے کا ایک الگ ڈر تھا کہ یہ بھی دھوکا دیں گے، کیونکہ پہلے وہ لوگ دھوکا دے چکے تھے، ماضی میں دھوکا دے چکے تھے وہ لوگ۔ اور وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ بار بار ان تمام صورتوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے، ان تمام جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کر رہے ہیں، اس وجہ سے ذکر کر رہے ہیں کہ اے مومنو تمہارے ساتھ مخلص ایک مومن اور مسلمان ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مخلص نہیں ہو سکتا۔ اگر وعدہ کرنا ہے، اگر کوئی عہد و پیمان کرنا ہے تو اس انداز سے کرو جس انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو پرامن بنانے کے لیے آس پاس کے کفار اور یہودی قبائل کے ساتھ کیا تھا، بس اس انداز کا وعدہ کر سکتے ہو اپنے آپ کو پرامن بنانے کے لیے، اس سے زیادہ کوئی وعدہ نہیں کر سکتے ہو۔ اور اس چیز میں بھی اپنے آپ کو پرامن بنانے کے معاملے کے اندر اگر ان سے وعدہ ہو جائے، اس معاملے کے اندر بھی اپنی ڈھال ان لوگوں کی طرف سے بالکل نیچے نہیں کر لینی، کیونکہ جو بنی قریظہ تھے انہوں نے تو دکھا دیا، انہوں نے تو عہد شکنی کر دی فوراً، جیسے ہی ان کو موقع ملا فوراً انہوں نے عہد شکنی کر دی۔ وہ تو الگ بات تھی کہ وہ پلٹ گیا نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے کہ اسلام لے آئے اور جو ہے ان کے درمیان پھوٹ ڈال دی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہے اور ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
تو ایک بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ نے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے لیا، جس سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی اس مصیبت سے اور اس پریشانی سے۔ اور منافقین ہمیشہ کبھی مسلمانوں کے ساتھ سچے نہیں رہے، تو وہ یہ تانے اس سخت ماحول میں اور اس طرح کے حالات کے اندر بھی مسلمانوں کو یہ تانا دے رہے تھے کہ یہ جو وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے ساتھ کیا ہے نا، یہ صرف دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی جنت کا جو وعدہ ہے اور کیسر و کسرا کا معاملہ کہ جی وہ بھی تم پر جو ہے وہ تم لوگ ان پر بھی غالب آ جاؤ گے، یا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تفلحوا، فلاح پا جاؤ گے، تملک العرب والعجم، وہ فلاح کا ذکر آخرت کا ہے کہ آخرت میں فلاح پا جاؤ گے۔ اس کے بعد کہا کہ دنیا کے اندر تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، عرب و عجم کے ملوک بن جاؤ گے تم لوگ۔ تو مجھے تو کسی کرسی کا اور کسی ریاست کا مجھے تو کوئی شوق ہی نہیں ہے، لیکن جس چیز کا تم لوگوں کو ڈر ہے کہ میں چھین لوں گا تم لوگوں کا میرے ساتھ لگنے کی وجہ سے، میں ان چیزوں کو مجھے اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے ضرورت ہوتی تو میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتا، اللہ تعالیٰ نے تو اختیار دیا تھا مجھے اس چیز کا کہ اے نبی اور ملک بننا ہے یا نبی اور عام آدمی رہنا ہے، میں نے تو عام آدمی رہنا خود اختیار کیا تھا، مجھے تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور یہ نقطہ نظر جو تھا یہ منافقین کا تھا کہ جی ہمارے اوپر تو ہمیں تو تاج پہنائے جائیں گے اور فوراً فرشتے نازل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ہماری مدد کرتے ہوئے فرشتے ہمیں نظر آئیں گے۔ اور بات ایسی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جنت دینے سے پہلے یا جنت کا حقدار کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امتحان لیتے ہیں، اور یہاں پر امتحان چل رہا تھا، اور جتنے بھی امتحان ہوئے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا یہ منافقین ان تمام امتحانات کے اندر جو تھے یہ ناکام رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، وَإِذْ اور جب قالت کہا طائفتٌ ایک گروہ نے، منہم تم میں سے ان میں سے، یا اہل یثرب اے اہل یثرب، لا مقام لکم تمہارا کوئی مقام کوئی جگہ نہیں ہے رکنے کی، فرجعوا تو واپس لوٹ جاؤ۔ اب یہاں پر مسلمانوں نے دو چیزوں کا ذکر، مفسرین نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یا تو یہ منافقین ویسے ہی عام طور پر کہہ رہے تھے سب کو کہ بھئی یہاں پر اب کوئی مقام نہیں ہے تم لوگوں کا، واپس شہر کی طرف چلو، رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، واپس شہر کی طرف چلو، یا پھر منافقین کو ہی کہہ رہے تھے لا مقام لکم فرجعوا، واپس آ جاؤ، ادھر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، مال غنیمت وغیرہ کچھ نہیں ملنے لگا، یہ لوگ ہارنے لگے، تو واپس آ جاؤ چپ کر کے، دیکھ لو جہاں پر تم لوگ ہو، اگر بھاگنے کی ضرورت پڑی یا اگر اپنا پلان بدلنے کی ضرورت پڑی، بتانے کی ضرورت پڑی کہ بھئی ہم تو مسلمان نہیں ہیں، ہم تو ویسے ہی ملے ہوئے تھے مسلمانوں کے ساتھ، تو وہ بھی ہم تاکہ ہم وہ چیز بھی کر سکیں۔ تو یہ بات یعنی منافق جو تھے وہ اصل میں فائدے کے لیے آئے تھے، اور وہ اپنا ہی فائدہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہاں پر تو شکست ہوتی نظر آ رہی ہے، اور جتنا بھی حصار رہا وہ آپس میں نیزے اور تیر پھینکتے رہے، مسلمان اور کفار ایک دوسرے کی طرف، چونکہ وہ درمیان میں خندق تھی، یہ بالکل پرامن معاملہ نہیں تھا کہ بھئی آرام سے بس وہ لوگ ادھر بیٹھے ہیں یہ لوگ ادھر بیٹھے، نہیں، نیزے اور تیر جو تھے وہ ایک دوسرے کی طرف پھینکے جاتے رہے وہ سارے وقت۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کو وہاں پر چوکنا رہنا پڑ رہا تھا کہ دیکھنا پڑتا تھا کہ اچھا کون کدھر کیا چل رہا ہے، کوئی ہمارے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہو رہی، اور اس میں کچھ صحابہ کرام جو تھے وہ زخمی بھی ہوئے، یہ جو تیر وغیرہ پھینکتے ہیں، اور اسی طرح ان کی طرف بھی کچھ لوگ زخمی ہوئے اور کچھ لوگ مرے انہی تیر اور نیزوں کی وجہ سے، کیونکہ دور سے یہی کیا جا سکتا تھا، آپس میں وہ لڑائی تو نہیں ہو رہی تھی، لیکن یہ معاملہ ساتھ چل رہا تھا۔ تو تم لوگوں کا کوئی مقام نہیں ہے، فرجعوا واپس لوٹ جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُوا اور اجازت لیتا تھا، فریق ایک گروہ، منہم ان میں سے، النبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے تھے، کس چیز کی اجازت لیتے تھے؟ یقولون وہ کہتے تھے، ان بیوتنا ان بے شک بیوتنا ہمارے گھر، عورہ کیا ہے، خالی ہے، خطرے میں ہے، بنا محافظ کے ہیں، تو محافظ کی ضرورت ہے، وہاں پر جائیں اور ہم حفاظت کریں۔ محافظ دیکھیں وہی بات ہے، یہاں پر توکل کی بات آتی ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلے، جو صحابہ کرام اللہ کی راہ میں نکلے انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو گھر ہیں وہ بنا کسی محافظ کے خطرے میں ہیں، تو ہم جانا چاہتے ہیں، ہمیں واپس جانے دیں۔
ایک دفعہ نکل کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ پر یقین تھا کہ اللہ نے نکالا ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہوئے ہم لوگ نکلے ہیں، اور اللہ کے اسلام کی سربلندی کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ ناکام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس طرح نیست و نابود اور بالکل ختم نہیں کر دیں گے اللہ تعالیٰ کہ ہمارے گھر والے بھی نہ بچیں۔ یہ یقین اور ایمان تھا صحابہ کرام کے اندر، ہاں ڈر کس کے دل میں نہیں ہوتا، لیکن یہ یقین کے ساتھ لوگ نکلے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ پر چھوڑا معاملہ سارا۔ لیکن وہ لوگ کیا کہتے تھے، یہی بات ہے کہ ان کو بہانہ مل گیا اس چیز کا، جب اس طرح کے معاملات ہوئے تو بہانہ مل گیا کہ بھئی ہم تو واپس جانا چاہتے ہیں۔ وہ ویسے ہی واپس جانا چاہتے تھے تاکہ ہم واضح نہ ہو کہ ہم لوگ منافق ہیں، وہ جانا چاہتے تھے واپس، لیکن یہاں پر ایک سبب مل گیا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ تو نظر نہیں آتا فلانا فلانا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر جو ہے وہ خالی ہیں، بلا محافظ کے ہیں، تو ہمیں واپس جانے۔ ان بیوتنا عورہ، آگے اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا، وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ بنا کسی محافظ کے نہیں تھے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکمران تھے وہاں کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندوبست کر کے نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ وما ہی بعورہ، کہ وہ خطرے میں نہیں تھے، وہ بنا محافظ کے نہیں تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندوبست کر کے آئے تھے لوگوں کے، اور وہاں کے جو رہنے والے ہیں، بوڑھوں کی، بچوں کی اور خواتین عورتوں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حفاظت کا کوئی سامان اور بندوبست کر کے آئے تھے، ایسے نہیں آئے تھے۔ اور وہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جب آپ کو یقین رکھتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے جا رہے ہو، تو اس چیز پر بھی ایمان رکھو کہ انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کمانڈر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کچھ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے، اور ویسے بھی حفاظت ہوگی، ایسے نہیں اللہ تعالیٰ بالکل ختم کرے۔ وما ہی بعورہ، وہ خالی اور خطرے میں نہیں تھے، بنا کسی محافظ کے ایسے ہی وہ گھر نہیں پڑے ہوئے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سبق فرما دیا، ان یریدون الا فرارا، نہیں وہ چاہتے تھے الا سوائے فرارا، وہاں سے فرار کے، وہاں سے بھاگ جانے کے، دوڑ جانے کا ان کا جو ہے، اصل میں ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم یہاں سے نکل جائیں، نکلیں، یہ ختم ہو مصیبت، جس مصیبت میں ہم پڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، جو ہم پھنس گئے ہیں، اب ہم اس سے بھی نکلیں، یہاں سے ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ میں وہ یہ بھی فائدہ سوچ رہے تھے کہ اچھا ہم یہ نہ واضح ہونے دیں کہ ہم منافق ہیں، تاکہ اگر مسلمان جیت جائیں تو مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہو۔ ہر جگہ دیکھیں اپنا نفع جو ہے نا وہ بھولتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں بار بار اس لیے ذکر کی ہیں کہ سوچو سمجھو کہ کن لوگوں کے ساتھ چل رہے ہو، کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو، کس انداز سے اٹھ بیٹھ رہے ہو، اور اگر اٹھنا بیٹھنا ہے، جتنے کی اجازت دی ہے اتنی اجازت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلا دی کہ اگر عہد و پیمان کرنے ہیں تو اس طرح کرنے ہیں، یہ دیکھو تمہارے نبی نے کیے تھے، مدینہ میں آئے تھے، خطرے کے معاملات تھے، تو آپس میں عہد کر لیے، ان لوگوں کے ساتھ معاہدے کر لیے کہ اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، لیکن ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور یہ معاملات نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ ہمیشہ مسلمانوں سے کبھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوں گے، مخلص نہیں ہوں گے کبھی بھی مسلمانوں کے۔ ان یریدون الا فرارا، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے وہاں سے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ میدان جہاد سے بھاگنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے غالباً سورۃ النساء کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ، جو منہ پھیرے گا جہاد سے سوائے اس چیز کے کہ کوئی جنگی جو ہے وہ سازش یا ایک کسی پلان کے تحت وہ وہاں سے منہ پھیر رہے ہیں اور واپس انہوں نے آنا ہے میدان جنگ کی طرف، اس کے علاوہ اگر کوئی بھی منہ پھیرے گا اس کا کیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے صلہ دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد باء بغضب، اللہ تعالیٰ کا سخت غصہ ہوگا اس پر، فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس چیز کا آگے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر ذکر بھی فرما دیا، یہ جو بھاگنا چاہتے تھے نا، یہ فرار ہونا چاہتے تھے، اس چیز پر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک کمنٹ بھی دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کیا فائدہ ہے بھاگنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَلَوْ دُخِلَتْ اور اگر داخل کی جاتی ہیں علیہم ان پر من اقطارہا یعنی وہ لشکر اگر داخل ہو جاتے ان پر من اقطارہا یعنی صف بصف ایک صفوف کے اندر وہ لوگ اگر مدینہ کے اندر داخل بھی ہو جاتے ثم سئلوا الفتنة یعنی یہ لوگ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا فرما رہے ہیں کہ کیسے یہ لوگ ہیں اے مومنو جن لوگوں سے تکلیف ہو رہی ہے یہ جو تم لوگوں کو بار بار چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ لوگ کیسے لوگ ہیں یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ اگر کفار مکہ صف بنا کر داخل ہو جاتے مدینہ میں اور ان سے پوچھا جاتا یعنی ان منافقین سے پوچھا جاتا الفتنہ فتنے سے مراد یہ ہے کہ کفار کے ساتھ مل جانے کا کہ بھئی آ جاؤ اب ہمارے ساتھ مل جاؤ اب تو ہم داخل ہو گئے اندر تو آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لَآتَوْهَا تو یہ ان کے پاس چلے جاتے بنا تعمل بنا سوچے سمجھے کیوں یہ ہمارے لوگ ہیں یہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہم تو ایسے ہی ملے ہوئے ہیں ہم لوگ تو مسلمانوں کے ساتھ جاتے ہیں ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان کے اندر کی باتیں دیکھنے کے لیے کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں اور پھر آگے ہم بتائیں کہ جی فلانا فلانا پلان بن رہا ہے فلانا فلانا خطہ ہے اور یہ اس طرح چل رہا ہے تو اس کے خلاف ایسے کریں گے ہم تو اس لیے جاتے ہیں لآتوها تو فوراً آ جاتے وما تلبثوا بها الا يسيرا اور نہ وہ رکتے اس میں الا سوائے یسیرا یعنی تھوڑا سا یعنی اگر کسی کو تعامل ہو تو تھوڑا سا کوئی تعامل ہوتا ورنہ اس کے علاوہ کسی کو کوئی خاص سوچتا نہ ہی کوئی رکتا فوراً مل جاتے یہ فوراً تم لوگوں کے ساتھ آ کے مل جاتے اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ اور البتہ تحقیق انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کس سے وعدہ کیا تھا ان لوگوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا من قبل اس سے پہلے کیا وعدہ تھا لا یولون الادبار کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے یعنی جہاد کے معاملے کے اندر اگر وہ اللہ کی راہ میں نکلیں گے یہ کہتے ہوئے کہ ہم نکل رہے ہیں تو وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے یعنی وہ منہ نہیں پھیریں گے اور یہ کس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں غزوہ احد کی طرف غزوہ احد جو کہ 3 ہجری میں واقع ہوا غزوہ احد کے اندر مسلمان جو تھے وہ 1000 تھے اور جو کفار تھے وہ 3000 تھے بدر کے اندر کفار 1000 تھے مسلمان 313 تھے یہ دیکھیں عدد ہمیشہ یہ تاریخ کے اندر یعنی یہ چیز لکھی جا چکی ہے کہ جب بھی مسلمانوں کی لڑائی ہوئی ہے مسلمان ہمیشہ کم رہے ہیں کفار سے ہمیشہ مسلمان کم رہے ہیں کفار سے لیکن اللہ تعالیٰ کے یقین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس طرح کا تھا کہ ایسے لڑتے تھے کہ قومیں نام سن کے ڈر جاتی تھی کہ جی یہ مسلمان لوگ آ رہے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کے کمانڈر تھے نام سن کے لوگ ڈر جاتے تھے کہ یہ خالد بن ولید کا لشکر ہماری طرف اس نے وہ کر لیا ہے اب تو ہمارا کچھ نہیں باقی رہ جانا کیوں اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان تھا یہ اس کے ثمرات تھے اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان کے ثمرات تھے اور وہ جو عہد تھا یہ غزوہ احد کے اندر جب مسلمان ہزار نفری ہو گئی مسلمانوں کی یہ لوگ جا رہے تھے تو رستے میں عبداللہ بن ابی کہتا ہے کہ بھئی ہم تو نہیں جاتے تو رستے میں 300 لوگ لے کر نکل گیا واپس یہ دھوکہ دیا اس نے بڑی تکلیف دی منافقین نے مسلمانوں کو بہت تکلیف دی اور کہتے تھے کہ جی دیکھو ہم تو مسلمان ہیں صحابہ کرام کہتے تھے کہ یا رسول اللہ اجازت دیں ہم اس کو مار دیں پتہ ہے یہ منافق ہے کہتا ہے میں مسلمان ہوں اندر سے یہ یہودی ہے منافقت اصل میں یہ جو موومنٹ ہے منافقین کی یہ شروع یہودیوں نے کی عیسائیوں نے یہ نہیں کی تھی یہ یہودیوں کی شروعات یہودیوں کی یہ پیداوار یہودیوں کی ہے منافقت یہ لوگ لے کر نکل گئے وہاں سے مسلمان اپنا 300 لوگ لے کر نکل گئے پیچھے 700 لوگ رہ گئے تھے بہت تکلیف تھی مسلمانوں کو اس چیز کی اور نفری ویسے ہی کم ہو گئی تھی اور ایک طرح سے ریشو جو ہے وہ واپس وہی ریشو ہو گئی تھی 1000 اور 313 والی ریشو ہو گئی تھی کیونکہ یہاں پر 700 اور 3000 تھے وہ دوسری طرف کفار جو تھے وہ 3000 تھے تو اس کے متعلق انہوں نے پھر ندامت ان کو ہوئی اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ہم وعدہ کرتے ہیں جی ہم نہیں جائیں گے تو اس وعدے کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا نہیں کرتے ہمارے ساتھ کیا وعدے رکھیں گے یہ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو کہ ان کے ساتھ وعدے کرتے ہو کون مخلص ہے تم لوگوں کے ایک ادنا سے بھی ایمان والا آدمی جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے نا وہ بہتر ہے اس بندے سے جو بندہ مال و متاع والا ہے لیکن وہ منافق ہے وہ بندہ یہودی ہے یا وہ بندہ کافر ہے اس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا
اس کو اپنے گھر کے اندر لا کے بٹھا دینے والا معاملہ، اس کو بڑے خیال سے اس کو دیکھا جائے۔ سفیر وغیرہ ان کا معاملہ مختلف ہے، اور یہ پھر وہی بات ہے کہ یہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ نظر کے تحت رہتے ہیں، لیکن زیادہ زیادہ دوستیوں کا جو تعلق ہے نا، اس چیز کی طرف ایک طرح سے یہاں پر بار بار اشارہ ہو رہا ہے کہ دھیان رکھیں دوستی کس کے ساتھ زیادہ کی جائے۔ مسلمانوں کے حق میں کون ہے؟ ادنا سا بھی آدمی جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے نا، وہ بہت مسلمانوں کے حق میں ہوگا، بہت حق میں ہوگا مسلمانوں کے اس بندے کی نسبت جس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ وَكَانَ، اور تھا، عہد اللہ، اللہ تعالیٰ کا عہد، مسئولا، پوچھا جانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس عہد کے متعلق پوچھیں گے، ان لوگوں سے باز پرس اللہ تعالیٰ کریں گے کہ یہ عہد کیا تھا، اور اس کے بعد صرف 3 سال، 2 سال، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، اور 2 سال 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہو رہا تھا۔ 5 ہجری میں صرف 2 سال بعد واپس اللہ تعالیٰ نے ان کا اختبار لیا، ان کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، اور وہ امتحان میں بری طرح ناکام ہوئے، بھاگ گئے۔ کچھ لوگ تو آئے نہیں، جو لوگ آئے وہ لوگ اجازتیں لے کر، ان لوگوں کی باتیں سن کر اجازت لے کر وہ لوگ واپس جانے لگے کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہم واپس جانا چاہتے ہیں، یہ تو یہاں پر یہودیوں نے خیانت کر دی ہے، بنی قریظہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے خیانت کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں اجازت دیں، ہم جانا چاہتے ہیں اپنے گھروں کی طرف۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ جو ان یریدون الا فرارا، وہ بھاگنا چاہتے تھے، صرف یہ اجازت لے کر صرف بھاگنا چاہتے تھے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں، قل، کہہ دیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لن، ہرگز نہیں، لن جو ہے نا اس کے اندر تاکید کا معنی پایا جاتا ہے، صرف نہیں اس کو نہیں کریں گے، ہرگز نہیں، ینفعکم الفرار، ینفعکم، فائدہ دے گا، نفع دے گا تم کو، الفرار، تمہارا بھاگنا، تمہارا بھاگنا کوئی تمہیں فائدہ نہیں دے گا، ان فررتم، اگر تم بھاگو، من الموت، موت سے بھی، اگر تم موت سے بھی بھاگتے ہو نا، تو اس کا کوئی یعنی ڈر تو یہی تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے مارے جائیں گے یا ہمارے گھر والے مارے جائیں گے، تو یہاں سے ہمیں اللہ کے رسول جانے دیں، اگر موت سے تم لوگ بھاگتے ہو تو لن ينفعکم الفرار، تمہارا بھاگنا تمہاری مدد نہیں کرے گا، یا تمہارے لیے نفع بخش نہیں ثابت ہوگا۔ ان فررتم من الموت، اگر تم فرار ہوتے ہو موت سے، او القتل، یا قتل ہونے سے، وَإِذَا، اس کا نتیجہ آگے اللہ تعالیٰ، یا اس کا ایک اور آپ جواب پہ جواب اللہ تعالیٰ ایک دے رہے ہیں، وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، حالانکہ تم تھوڑی ہی زندگی جو ہے اس کا مزہ لوگے، تھوڑی زندگی سے مراد یعنی کتنا جی لوگے، 30 سال کے ہو، 30 سال اور جی لوگے، یا 40 سال اور جی لوگے، یا 50 سال، اگر 30 سال عمر لگائی جائے کتنا جی لوگے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ بالکل تھوڑا سا ہے، یعنی مراد یہ ہے، مفسرین نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ مراد اس سے یہ تھا کہ یہاں سے موت سے ابھی فرار ہو کر کیا قیامت تک مہلت لے لی ہے تم لوگوں نے، یہاں پر کیا ہوگا، یہاں پر موت کی آ جائے گی نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، جو عمرو ابن عبد ود سے جب لڑنے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انہ عمرو، دو، پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار فرمایا یا علی انہ عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ولو کان عمر، اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اگرچہ عمر ہے کیا ہوا، مر جاؤں گا نا، 20 سال، کچھ مفسرین نے لکھا 20 سال سے بھی کم عمر تھی اس وقت حضرت علی کی، یہ جذبہ، یہ چیز اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور یہ چیز صحابہ کرام کے اندر تھی، اور اسی چیز کا ذکر کریں کہ کیا ہوگا، مر جاؤ گے، مرنے سے یہاں پر بچ گئے تو 20 30 40 50 سال، اس سے زیادہ تو نہیں زندگی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے رکھی نہیں زندگی، پرانی قوموں سے، پرانی قومیں جو ہیں وہ زندہ رہتی تھیں، جیسے کہ آتا ہے حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت آئی، اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی دعا کریں، میرے بچوں کے لیے بڑی جلدی فوت ہو جاتے ہیں، حضرت موسیٰ نے کہا کتنے جلدی فوت ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی 200 250 300 سال جی کے فوت ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے ہاں تو یہ چھوٹی زندگی تھی، کیوں 6 6 7 7 100 8 8 100 سال زندگیاں ہوتی تھیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میرے بعد ایک نبی ہوگا جس کی امت میں 60 سے 70 سال اس کی زیادہ سے زیادہ زندگی ہوگی، تو وہ اتنا حیران ہوئی، کہتی ہے کہ اللہ کے نبی اگر یہ زندگی مجھے ملے تو میں تو اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو کر یہ ساری زندگی گزار دوں، یہ تو تھوڑا سا عرصہ ہے بالکل، تو یہ زندگی تو پچھلی قوموں کی نسبت بھی کم ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ فرار ہو کے تم نے کیا اکھیڑ لیا،
تھوڑی سی زیادہ زندگی گزارو گے پھر مر جانا ہے تم نے، یا قیامت تک تمہیں مہلت مل گئی ہے فرار ہو کر یہاں سے۔ وہی بات ہے، واپس اگر ہم اس کے جو اللہ تعالیٰ ہمیں درس دینا چاہ رہے ہیں اس آیت سے، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین رکھیں، اور اگر موت آتی ہے اسلام کی راہ میں، دین کی راہ میں، اگر انسان کو موت آتی ہے تو وہاں سے بھاگے نہ۔ ہاں اگر وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، دفاع کرے، اور دفاع کے لیے اگر وہ پیچھے پلٹ کے واپس آتا ہے جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تو وہ مسلمانوں کے خلاف تھا کام، لیکن مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ جب غزوہ احد میں جب ان کو پہلی شکست ہوئی، مشرکین جو تھے وہ شکست ہو گئی ان لوگوں کو، تو حضرت خالد بن ولید نے ایک اپنا جو ہے وہ خطہ تھا، وہ واپس بھاگے، لوٹے، مسلمان سمجھے کہ یہ لوگ تو بھاگ گئے ہیں، پورے جبل کے اوپر سے چکر لگا کے پھر واپس آ گئے، یہاں تک کہ بالکل سر پہ جب پہنچے نا تو وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چلا، صحابہ کرام کو، کہ جی یہ تو ہمارے سر پہ آ گئے ہیں۔ تو اس طرح کا اگر کوئی پلان ہو مسلمانوں کے پاس اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ویسے بھاگ جانا، اگر جہاد میں اور کسی لڑائی میں حصہ لیا ہے، اور یہاں پر وہی بات ہے کہ ممالک کی اس میں آرمی کا دخل آتا ہے، کہ اگر آرمی میں خاص طور پہ اگر وہ آرمی کسی کافر ملک کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی ہے تو اس معاملے میں بالکل بھاگا نہ جائے۔ کتنی زندگی لے لیں گے، کتنی زندگی، کتنا بچ لیں گے آپ؟ آخر میں موت ہی ہے، مرنا ہی ہے، موت تو یقینی ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موت تو یقینی ہے، تو اپنے اعمال درست کرو اس کے بجائے کہ بھاگو یہاں سے، کہ جی یہاں تو موت ہے، یہاں سے بھاگو۔ موت تو آنی ہی آنی ہے، اپنے اعمال سیدھے کرو گے تو موت سے ویسے ہی ڈر ختم ہو جائے گا آپ کا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، من ذا الذی، کون ہے وہ ذات، یعصمکم، جو تم لوگوں کو تمہاری حفاظت کرے گی، من اللہ، اللہ سے، یعنی کون ہے وہ جو اللہ سے تم لوگوں کو بچائے گا، ڈھال بنے گا اللہ تعالیٰ کے اوامر سے، اللہ تعالیٰ کے معاملات سے۔ ان اراد بکم، اگر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، بکم تمہارے ساتھ، سوءن، کسی برائی کا، کسی پریشانی کا، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی پریشانی کا ارادہ کیا تو من یعصمکم، کون بچا سکتا ہے تمہیں، سوائے یہ کہ واپس اللہ کی طرف ہی رجوع کیا جائے اور اللہ سے ہی دعا مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے بچا لے، یہ میری پریشانی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ توحید یہاں پر اللہ تعالیٰ سکھلا رہے ہیں کہ واپس لوٹے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا عمل یاد کریں، مس ربی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کچھ روایات کے اندر آتا ہے حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ کہتے ہیں کہ اپنی زوجہ جو تھی ان کو کہتے ہیں کہ میں نے 70 سال خوشحالی کی زندگی گزاری ہے، تو کیا میں اگلے 70 سال، کم سے کم 70 سال اس بیماری میں نہ گزار لوں، تاکہ کچھ تو ہو جائے، میں کچھ تو، کیونکہ ان کی زوجہ کہتی تھی کہ اللہ کے نبی ہیں آپ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، کہتے تھے مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں تھیں میرے اوپر، اتنی نعمتیں تھیں، شاید میں نے شکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا، مجھے شرم آتی ہے پوچھتے ہوئے۔ پھر آخر میں دعا کی، انی مسنی الضر، مجھے بیماری نے یا پریشانی نے چھوا ہے، اتنی شدید بیماری تھی، اتنی شدید بیماری تھی، پوری جسم پہ بیماری تھی ان کی، سب لوگوں نے چھوڑ دیا، جتنے بھی لوگ تھے، ایون اپنے خاندان کے لوگوں نے چھوڑ دیا، بیوی بچوں نے چھوڑ دیا، اس کے باوجود کہتے ہیں مسنی، مجھے چھوا ہے بس، یعنی اللہ تعالیٰ اگر تو پوری طرح ڈال دیتا تو وہ تو کوئی اور ہی بلا ہوتی۔ یہ ہے عمل جو نبی ہمیں سکھلا رہے ہیں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور یا اللہ تو رحم فرمانے والا ہے، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے نکال دے، مجھے شفا دے دے، مجھے ادھر سے، اللہ تعالیٰ تو رحم فرمانے والا ہے، دیکھ لے اگر رحم میرے اوپر یہی ہے کہ یہ بیماری ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ میں راضی ہوں۔ یہ ہے وہ ایمان، یعنی یہ ہے وہ چیز کہ ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے تم سے کسی برائی کا یا پریشانی کا تو کون ہے اللہ تعالیٰ سے بچانے والا تمہیں، واپس لوٹنا اللہ کی طرف ہے تو مانگو بھی اللہ تعالیٰ سے، یا وہی توحید والی بات ہے۔ او یا ارادہ کرے بکم تم سے، رحمتن، رحمت کا، یعنی اپنی رحمت تمہارے اوپر بس ڈالنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اس رحمت کو دور کر سکتا ہے تم سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجِدُونَ، اور نہیں وہ پائیں گے،
ولا یجدون لہم، اور نہیں وہ ان کے لیے پائیں گے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ولیا کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ ہی کوئی مددگار اللہ تعالیٰ کے علاوہ پائیں گے۔ جو بھی معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں، جیسی بھی ہیں، جس طرح کی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد فوراً نہیں آ رہی تو یہ یقین رکھا جائے کہ مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگنا مت چھوڑیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے، جب تک مانگتے رہیں گے، آپ کے درجات اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہیں گے۔ پریشانی مصیبت میں ویسے ہی اللہ تعالیٰ مومن کے معاملات میں ان اصابہ ضراء المؤمن امرہ کلہ خیر، حدیث ہے، مومن کے تمام معاملات خیر ہیں۔ ان اصابہ سراء شکر فکان خیر اللہ، وہ شکر کرتا ہے اگر اس کو آسانی پہنچتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَهُ ضَرَّاءَ، اگر اس کو پریشانی پہنچتی ہے، صبر فکان خیر اللہ، صبر کرے گا فکان خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے خیر ہے۔ یعنی ہمارے لیے اگر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں ہمارے لیے نقصان ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو اتنا ارحم الراحمین ہے۔ اگر ہمیں پریشانی نہیں پہنچ رہی، اس کا مطلب تیری نعمت ویسے ہی ہمارے اوپر ہے۔ اگر ہمیں پریشانی پہنچی ہے تو دوسری طرف تیری نعمت اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر یہ ہے کہ تو درجات ہمارے بلند کر رہا ہے۔ صبر کرتے ہیں، اور ویسے بھی اس پریشانی، اس مصیبت، اس بیماری، جتنا اس لمحے پر جتنے لمحات اس بیماری کے متعلق صبر کرتے ہیں، یا جو بھی پریشانی ہے صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماتے رہتے ہیں۔ صبر کا اپنا درجہ ہوتا ہے، اور اس چیز پر، اس پریشانی پر رکنے کا اور اس چیز پر گزرنے کا ایک اپنا اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ تو مومن کا معاملہ تو ہر جگہ سے خیر ہے۔ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں ہے، تو دیکھیں اس دنیا کے اندر کتنا کامیاب رہیں گے تمام معاملات کے اندر، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہیں یا اخروی معاملات ہیں۔ یقین اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انہ کان غفارا۔ کریں گے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا